یہ دسمبر 1982 کی بات ہے جب بھٹو برادران ہم ساتھیوں سے ملنے پہلی بار لیبیا کے ناصر کیمپ آئے اور شاہ نواز بھٹو کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ خیر بخش مری کا بیٹا ہائبر یار مری اور شیر محمد مری، جس کو جنرل شروف کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، لیبیا میں گوریلا تربیت لینے کے لیے نواب خیر بخش مری صاحب کی درخواست پر آئے ہیں۔ جیسا کہ لیبین نے سب ساتھیوں کی گوریلا تربیت کی ذمہ داری مجھے سونپی ہوئی تھی، لہٰذا اسی نسبت سے شاہ نواز بھٹو نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مریوں کی ٹریننگ کیسی چل رہی ہے۔ میں نے بتایا کہ ہمیں تو یہی تاثر دیا گیا تھا کہ یہ لوگ بھٹو خاندان کے فرد ہیں، اس لیے ان سے ہمارا برتاؤ خاص مہمان جیسا ہوتا ہے اور ٹریننگ میں بھی کافی نرمی سے کام لیا جاتا ہے۔ میرا جواب سنتے ہی شاہ نواز بھٹو نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں کرنا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ تم مری کے بیٹے کو خوب رگڑا دو تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ نوابی اور گوریلا تربیت حاصل کرنے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اگلے دن جب ٹریننگ شروع ہوئی تو میں نے شاہ نواز کی ہدایت پر مری کے بیٹے سے کسی قسم کی نرمی نہ رکھتے ہوئے سخت ترین مشقیں کروانا شروع کر دیں کہ ایک موقع پر ہم ایک دوسرے کو اٹھا کر زمین پر گرانے کی تربیت کر رہے تھے کہ میں نے مری کے بیٹے، جس کا لیبیا میں کوڈ نام خان زادہ رکھا ہوا تھا، کو ایک زوردار داؤ سے زمین پر گرایا تو قریب ایک ٹیلے پر بیٹھے شیر محمد مری صاحب نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلا کر کہا کہ خان زادہ کو زمین پر گرانے سے پرہیز کروں کیونکہ بچپن میں یہ ایک درخت سے نیچے گر گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی کمر کی ہڈی پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، اس لیے احتیاط سے کام لیا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد شاہ نواز بھٹو جب دوبارہ کیمپ آیا تو میں نے اس کو مری کے بیٹے کی بچپن کی چوٹ کا بتایا تو اس نے کہا کہ اس کے باپ نے کہا تھا کہ کابل میں رہتے ہوئے اس کی بہت سی شکایات مل رہی ہیں، اس لیے لیبیا لے جا کر اس کو سخت تربیت دو۔ اسی دوران پشاور کے لالا نذیر نے شاہ نواز بھٹو سے پوچھا کہ یہ مری خاندان تو بھٹو شہید کا سخت مخالف تھا اور ہماری تنظیم کا منشور تو یہی ہے کہ بھٹو مخالف عناصر سے اتحاد نہیں ہوگا، جبکہ مریوں سے آپ نے کس بنیاد پر تعلقات استوار کیے ہیں جو وہ لیبیا میں ٹریننگ کی خاطر آ پہنچے؟ اس کے جواب میں شاہ نواز بھٹو نے صرف اتنا کہا کہ مرکز کی مرضی کے مطابق ایسا کیا گیا ہے۔ اب مرکز کہہ کر شاہ نواز نے کس جانب اشارہ کیا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب ہم سب ساتھیوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ 4 بلوچ کون ہیں تو ہمارے چند ساتھیوں نے ان سے بلوچستان کے سرداری نظام کے متعلق بات کرنے کی کوشش کی، مگر مری کا بیٹا اس مسئلے پر کوئی بات کرنے سے گریز کیا کرتا، لیکن کبھی کبھار اپنے خیالات کا اظہار بھی کر لیتا۔ سرداری نظام کی بات ہو، بلوچستان کی تاریخ ہو، ثقافت یا کسی بھی شعبہ زندگی پر بات چیت ہوتی ہو تو موصوف کا ایک ہی جواب ہوتا کہ بلوچستان مقبوضہ سرزمین ہے، آزاد بلوچستان ہی سب مسئلے کا حل ہے۔ اسی وجہ سے ہم ساتھیوں نے اس کا نام ایک ہی حل رکھ دیا ہوا تھا۔ جبکہ شیر محمد مری نہایت ہی عمدہ اور نفیس قسم کے انسان تھے، لیبیا میں ان کی آمد کی مختلف وجوہات سننے میں آتی رہیں، جس کا ذکر آگے چل کر کروں گا، لیکن اس وقت میں ان سے اپنی قربت کا حال بیان کر رہا ہوں۔ گو کہ شیر مری صاحب بہت خاموش طبع انسان تھے اور لیبیا میں ان کا زیادہ تر وقت کتابوں میں ہی گزرتا کہ ایک دن میں نے ان کو دوسرے بلوچ ساتھی کے ساتھ شطرنج کھیلتے دیکھا تو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ان کی بازی دیکھنے کے لیے رک گیا۔ شیر مری صاحب نے بازی آسانی سے جیت لی اور دوسری بازی کی تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا آپ شطرنج کو سمجھتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، اگر موڈ میں ہوں تو تھوڑی بہت کھیل بھی سکتا ہوں، جس پر انہوں نے
بلوچ لڑکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سمجھ تو یہ بھی لیتے ہیں مگر اس کھیل میں یہ لوگ ماہر نہیں ہیں، ان سے بازی لگانے کا کوئی مزہ نہیں آتا، آئیں ایک آدھ بازی آپ سے بھی ہو جائے۔ بازی میں نے جیت لی، جس پر بڑے میاں نے حیران ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے، ٹرائل میں آپ کامیاب ہیں، اب آپ سے ذرا سیریس بازی لگ جائے۔ قصہ کو تھا کہ میں مسلسل 5 بازیاں جیت گیا تو ان کو میری شطرنج پہ مہارت کا اقرار کرنا ہی پڑا۔ اب شیر محمد مری صاحب ہر روز وقت نکال کر شطرنج اس خواہش سے کھیلتے کہ شاید وہ کوئی بازی مجھ سے جیت جائیں، مگر وہ اپنی خواہش میں کبھی کامیاب نہ ہو پائے اور شطرنج کی رفاقت نے ایک دوستی کی شکل اختیار کر لی کہ وہ شیر محمد مری جو کسی سے گل مل کر بات نہیں کرتے تھے، بلوچ سیاست پر کوئی رائے دینے سے گریز کیا کرتے، مگر اب آہستہ آہستہ مجھ سے کھل کر بات کر لیا کرتے۔ ایک شطرنج بازی کے دوران بلوچستان کے مسئلے پر بات چیت کے دوران میں نے شیر محمد مری صاحب سے سوال کیا کہ آپ بھٹو حکومت کے دوران بغاوت کرتے رہے ہیں، لیکن آج آپ اسی بھٹو کے بیٹوں کے ساتھ دوستانہ مراسم کیوں قائم کر رہے ہیں؟ کیا بھٹو غلط تھا یا آپ کا طرز عمل غلط تھا؟ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے کہ بھٹو صاحب ایک محب وطن پاکستانی تھا اور ہم بلوچستان کے وفادار ہیں، لہٰذا دونوں اپنی جگہ درست تھے۔ البتہ پاک فوج اور شاہ ایران نے بھٹو کو مجبور کیا کہ وہ بلوچوں پر لشکر کشی کرے، جس پر میں نے سوال کیا کہ اگر شاہ ایران کے کہنے پر ہی بھٹو نے بلوچوں پر فوج کشی کی تو پھر آپ لوگوں نے تو ایران میں کوئی گریلا کارروائی نہیں کی، صرف پاکستان پر ہی سارا نزلہ کیوں؟ گو کہ مری صاحب اس سوال کا جواب دینا نہیں چاہتے تھے، مگر شطرنج کی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں گویا ہوئے کہ ہر گریلا تنظیم کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اسی طرح سے ہماری بھی کچھ مشکلات ہیں۔ بلوچ نیشنلسٹ قوتوں کا افغان حکومت کے ساتھ ہمیشہ سے قریبی تعلق رہا ہے، گو کہ ایران کی طرح افغانستان نے بھی بہت سے بلوچ علاقوں کو بزور طاقت اپنے زیر تسلط کیا ہوا ہے۔ 1947 سے ہی افغان حکومت نے بلوچ آزادی پسندوں کی اخلاقی مدد اس لیے کی کہ افغانوں کے نزدیک پاکستان میں بلوچ ریاست قائم ہو جانے سے پشتونستان بنانے کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ افغان حکومت ایرانی بلوچوں کی سپورٹ کر کے ایران سے براہ راست دشمنی کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی، اس لیے افغان حکومتیں ہمیشہ سے ہی ہندوستان سے بہتر مراسم رکھ کر پاکستان کے خلاف پشتونستان کو ایشو بنا کر ایک محاذ رائی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ہر حکومت کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور اسی طرح سے گریلا و آزادی پسند تنظیموں کی بھی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ بہرحال اگر بلوچستان ایک آزاد ریاست بن گیا تو پھر اس میں یقیناً ایرانی صوبہ سیستان اور افغانستان میں نیمروز و قندھار تک کے علاقوں پر بلوچوں کا حق بنتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بلوچ تحریک آزادی ابھی اتنی مضبوط نہیں کہ ایک وقت میں ایران پاکستان اور افغان علاقوں پر مشتمل ایک نئی ریاست بنانے کا اعلان کر سکے۔ ہم بلوچ کردستان کا حال دیکھ چکے ہیں کہ ایران، ترکی، شام میں شامل کرد علاقوں کی آزادی کا اعلان کر کے سب سے دشمنی لیں۔ اسی طرح جب کبھی مری صاحب کے ساتھ شطرنج کے بہانے سیاسی گپ شپ ہوتی تو وہ دوسروں کی موجودگی میں کوئی بات نہ کیا کرتے، اور اس بات کا میں بھی پاس رکھتا تھا کہ کسی دوسرے بلوچ کی موجودگی میں کوئی سیاسی بات نہ کرتا۔ اسی طرح ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ مری کا بیٹا جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ سارا الزام پنجابیوں کو دیتا ہے، جبکہ وہ خود کو ایک مارکسسٹ بھی کہتا ہے اور پھر طبقاتی کشمکش کے اصول کو
اور رد کرتے ہوئے ایک متعصب نیشنلسٹ بن کر پنجابیوں کو بے جا تنقید کیا کرتا ہے۔ ہم لوگ جو پنجاب سے ہیں اور اس نظریے کے حامی ہیں کہ صوبوں میں ناانصافی اور مرحومی ایک فرسودہ نظام کے تحت رائج کی گئی ہے، اور اسی نظام کے خلاف پنجاب کے کثیر عوام ہر محاذ پر لڑتے چلے آئے ہیں، اور شاید سارے پاکستان میں پنجاب کے عوام دوسرے صوبوں کی عوام کی نسبت زیادہ ترقی پسند اور جاگیردارانہ نظام کے مخالف ہیں۔ اس کے باوجود پنجاب سے نفرت عقل سے بالاتر ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ صوبوں کے حقوق کے لیے تمام ترقی پسند قوتیں مل کر جدوجہد کریں۔ شیر محمد مری صاحب نے کہا کہ دراصل پنجاب سے لوگوں کو بلوچستان میں لا کر آباد کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے بلوچ پنجابیوں کے خلاف ہیں۔ بہرحال میں پوچھنا چاہتا تھا کہ 1947 سے اگر کچھ پنجابی بلوچستان میں جا کر آباد ہوئے تو کیا صدیوں سے بلوچ اور دیگر اقوام بھی تو پنجاب میں آ کر آباد ہوتی رہی ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس کے باوجود پنجاب کے عوام نے تو کبھی بھی اس مسئلے کو بنیاد بنا کر کوئی تضاد کھڑا نہیں کیا، مگر میں نے خاموشی اختیار کی۔ ناصر کیمپ میں شطرنج کا ایک اور رسیہ بھی پایا جاتا جو انتہائی بے باک و ترش مزاج جانا جاتا تھا۔ کسی قسم کی کھیل یا بحث میں شکست اس کو ہرگز قبول نہ ہوا کرتی۔ پشاور کا لالا نذیر عرف دہشت گرد ایک دن شیر مری صاحب سے تیسری بازی ہارنے ہی والا تھا کہ کسی نے آزاد بلوچستان کے مسئلے پر کوئی بات شروع کر دی، جس پر لالا نذیر آگ بگولا ہو کر کہنے لگا کہ یہ شطرنج کی بازی اگر شیر مری صاحب جیت بھی جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بلوچستان کی بازی تو ہم ان کو نہیں جیتنے دیں گے۔ جس کے جواب میں مری صاحب نے بڑے تحمل سے کہا کہ جب کوئی قوم آزادی لینا چاہتی ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ سنتے ہی لالا نذیر نے بلوچ سرداروں کے خلاف باتیں شروع کر دیں کہ بلوچ قوم تو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، مگر چند سردار افغانستان کی مدد سے پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ مری صاحب نے لالا نذیر کو جواب دیا کہ دراصل بلوچستان پر پاکستان کی فوج نے بندوق کے زور پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ پھر کیا تھا؟ لالا نذیر نے کہا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ بلوچستان کے خان قلات نے خود پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا۔ میرے پاس ایک پرانا رسالہ موجود ہے جس میں ساری تفصیل درج ہے، میں وہ رسالہ آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رسالہ لے آئے اور جس میں خان قلات کے خان کا کوئی انٹرویو تھا۔ کسی سوال کے جواب میں قلات کے خان صاحب نے فرمایا کہ پاکستان سے الحاق کا فیصلہ میں نے کسی دباؤ کے بغیر کیا تھا، کہ مجھے خواب میں نبی پاک کی بشارت ہوئی تھی جس میں نبی پاک نے مجھے حکم دیا تھا کہ پاکستان سے الحاق کروں، اسی وجہ سے میں نے پاکستان سے الحاق کیا تھا۔ مری صاحب نے وہ رسالہ سرسری طور پر دیکھ کر لالا نذیر کو واپس کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد شیر مری صاحب سے بازی کے دوران انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ لالا بہت جذباتی بندہ ہے، اس بیچارے کو کیا معلوم کہ تاریخی فیصلے اور خواب کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ خواب کو بنیاد بنا کر کسی قوم کا فیصلہ کرنا درست ہوتا ہے کیا؟ میں نے ان کے سوال پر کہا کہ آپ بلوچستان سے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ الحاق بندوق کے زور پر ہوا تھا، یا خان آف قلات صاحب کو جو بشارت ہوئی تھی وہ وجہ بنی تھی؟ جس پر شیر مری صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ ہاں یہ درست ہے کہ جب بلوچ لیڈروں نے خان آف قلات سے پاکستان سے الحاق کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے آف دا ریکارڈ اپنے خواب کی بنیاد پر الحاق کے فیصلے کو جواز بنایا تھا، مگر میرا خیال ہے کہ قوموں کے فیصلے خوابوں پر نہیں کیے جاتے۔ بہرحال میں نے صرف اتنا کہا کہ آپ قیاس کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں، اگر آپ کا قیاس غلط ہوا تو پھر
ہمارے نبی کی بشارت کا مقام تو یہی ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خواب میں دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر اپنا تعارف رب کے طور پر تو کروا سکتا ہے، مگر ہرگز شیطان اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہ خواب اور نہ ہی حقیقی زندگی میں لا سکتا ہے۔ لہٰذا خان آف کلاچ صاحب کی بشارت کا مطلب واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی، چاہے لوگ کوشش کر کر دیکھ لیں۔ یقیناً میری یہ بات سن کر شیر مری صاحب کے تیور اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس زمانے میں تو مجھے اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ خواب یا بشارت نہ صرف قوموں بلکہ بنی نوع انسان کی تاریخ کو بدلنے کا موجب بنتی رہی ہیں۔ مکہ کی تعمیر نو، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر، آذان کا طریقہ کار متعین کرنا، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا دمشق سے مدینہ سفر، 2 یہودیوں کا قتل، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد اور اس کے علاوہ بے شمار واقعات کا ذریعہ یقیناً خواب رہے ہیں۔ ایک دن بھٹو بھائیوں نے میرے سمیت اختر بیگ، زبیر منہاس اور لالا نذیر کو اپنے پاس بلوا کر بتایا کہ ہمیں لیبیا میں مقیم کرنل حبیب قائم ہانی وغیرہ نے بتایا ہے کہ مریوں نے ہمیں بائی پاس کر کے لیبین حکام سے اپنی بلوچ تنظیم کے لیے مالی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ ساتھی کسی طرح سے منصور، عمران اور دیگر لیبین سے اس بارے میں معلومات لینے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ مریوں کے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے۔ پرویز شنواری جب لیبیا سے کابل گیا تھا تو اس کو خط کے ایک افسر نے بتایا تھا کہ مریوں کے بیٹے کا کسی افغان لڑکی کے مسئلے پر کوئی تنازع ہو گیا تھا، کیونکہ یہ لڑکی کسی بڑے حکومتی افسر کی بیوی کی چھوٹی بہن تھی، لہذا ڈاکٹر نجیب پر بہت دباؤ تھا کہ مری کے بیٹے کو گرفتار کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ افغانستان سے نکل گیا۔ بہرحال حقیقت جو بھی ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے گی، لیکن فی الحال ہمارے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ کیپٹن سالم الذوالفقار کے فنڈ سے تو کہیں مریوں کی مالی مدد نہیں کر رہا، کیونکہ سالم انکل قذافی کو ہمارے بارے میں غلط معلومات فراہم کرتا ہے تاکہ کرنل صاحب ہم سے ناراض ہو جائیں۔ یہ سنتے ہی لالا نذیر نے کہا کہ کابل میں مری کے بیٹوں کے بارے میں یہی بات مشہور تھی کہ وہ سارا دن اپنی بیش قیمتی گاڑیوں میں سوار ہو کر کابل کی سکول طالبہ سے چھیڑخانی کرنے میں گزار دیتے ہیں، تو ممکن ہے کہ کسی قابلی لڑکی کی بجائے غلطی سے پٹھان لڑکی کو تنگ کر بیٹھا ہو، تو ایسی صورت میں خلقی پرچمی پٹھان کمیونزم کو بھول کر ایک کٹر پٹھان بن کر مرنے یا مارنے پر تل جاتے ہیں۔ لالا نذیر، جس کا کوڈ نام شہباز عرف دہشت گرد ہوا کرتا تھا، انتہائی منہ پھٹ واقعہ ہوا تھا۔ پشاور میں پارٹی کی کسی میٹنگ میں بھٹو صاحب کی موجودگی میں اپنے پارٹی حریفوں کے خلاف اس قدر منہ زور نکلا کہ بھٹو صاحب نے اس کی باتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لالا، اگر تم نے 1 منٹ کے اندر اپنی برکاس بند نہ کی تو اس میٹنگ روم کے چاروں دروازوں میں سے کسی ایک کی طرف سے نکل جاؤ۔ مگر لالا نذیر کہاں کسی کی سننے والے تھے، میٹنگ سے نکالے گئے مگر بولنا بند نہیں ہوئے۔ میٹنگ سے نکلتے وقت بھٹو صاحب کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمانے لگے کہ آپ میرے قائد ہیں، آپ کے لیے جان بھی قربان۔ جن لوگوں کی میں شکایت کر رہا تھا یہ برے وقت میں پارٹی کو چھوڑ جائیں گے اور میں وفادار رہوں گا۔ لالا نذیر ایک دن بھٹو برادران کو کہنے لگا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ نواب بھٹو صاحب کا ایک دشمن تھا اور پھر آپ نے اس کے بیٹے کو یہاں لیبیا لے آئے، جس پر شاہ نواز نے براہ راست جواب دینے کی بجائے کہا کہ دراصل بھٹو صاحب نے نواب مری کو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی تھی، مگر آخری وقت میں عطا اللہ مینگل صاحب کے وزیر اعظم بن جانے کی وجہ سے خیر بخش مری بھٹو صاحب سے ناراض ہو گیا تھا۔
میں کیونکہ سب کا ٹرینر تھا اس لیے میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا لیبیا آنے کا مقصد یقیناً صرف گریلا تربیت حاصل کرنا نہیں تھا۔ افغانستان میں رہتے ہوئے وہ بہتر ٹریننگ حاصل کر سکتے تھے۔ تربیت ختم ہونے کے بعد بھی وہ کافی عرصہ لیبیا میں بیکار پڑے رہے۔ یہ لوگ لیبیا میں رہتے ہوئے کافی اکتا بھی چکے تھے، لیکن میں آج تک یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ وہ کم از کم 15 ماہ لیبیا کیوں رہے۔